درگاہ عالیہ نجف ہند اور جوگی پورہ میں میں بچپنے سے آ رہا ہوں اور یہ بڑی مقبول درگاہ ہے۔ یہ نجف ہند کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں کے اوپر لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ جو لوگ نجف اشرف نہیں جا سکتے ہیں وہ لوگ بھی یہاں آتے ہیں، اور جو لوگ نجف اشرف سے ہو کے آتے ہیں وہ بھی یہاں آتے ہیں۔ اور اس درگاہ کے اندر ایک ایسی کشش ہے، ایک ایسا کھچاؤ ہے کہ نام علی ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور علی کا نام ہر ایک کو کھینچ بھی نہیں سکتا ہے۔ مولا علی کا نام کھینچنے کے لیے ماں کی طہارت شرط ہے، اور نجف کے معنی بلند کے ہوتے ہیں، مولا علی کے معنی بھی بلند کے ہوتے ہیں، کعبے کے معنی بھی بلند کے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو بلند پرواز لوگ ہیں وہ یہاں کے اوپر آتے ہیں، اور میں بھی اس درگاہ پہ، اس روضے پہ آ کے اپنی جبین کو جھکاتا ہوں، اس واسطے کہ یہ میرا فیت ہے، یہ میرا عقیدہ ہے کہ اگر سے میں مولا سے اپنے جو کچھ کہہ کے جاؤں گا تو میرے مولا ضرور اس کو سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ درگاہ عالیہ نجف ہند میں بڑے کام چل رہے ہیں۔ وہ بھی زمانہ یاد ہے ہمیں جب ایک چھوٹی سی درگاہ ہوا کرتی تھی۔ آج الحمدللہ وہ بھی زمانہ ہے کہ زبردست طریقے سے درگاہ بن چکی ہے۔ کئی روضے ہیں یہاں، حضرت عباس علیہ السلام کا روضہ، امام حسین علیہ السلام کا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا۔ کتنا یہاں پر ڈیولپمنٹ چل رہا ہے، یہاں کے اوپر کافی تعمیری کام چل رہا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں آپ حضرات سے جہاں تک کہ میری یہ آواز اس ذریعے سے پہنچے یہاں درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی پورہ سے، آپ تعاون کریں، اس لیے کہ مولا کسی کے پیسے کو رکھتے نہیں ہیں، اس کو دگنا کر کے واپس کر دیتے ہیں۔ آپ راہ مولا میں جتنا بھی لگائیے گا تو مجھے امید ہے کہ مولا اس سے زیادہ کر کے آپ کو واپس کریں گے۔ اور یہ محرم کے اجتماعات، یہ بڑی مجالس، یہ تبلیغی مجالس، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر سال جو ترقی ہو رہی ہے مولا دے رہے ہیں، تبھی اسی شان سے یہ قافلہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ میں خاص طور سے سید وصال مہندی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جتنا اچھا کام کیا اور جس حسن و خوبی سے انہوں نے اس درگاہ کے معاملے کو آگے بڑھایا ہے۔ میرا پورا تعاون انشاءاللہ جیسے آج ہے ویسے آگے بھی رہے گا۔ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کا اس درگاہ سے بڑا پرانا لگاؤ رہا۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا وہ درگاہ آتے رہے، جب تک کہ ان کی صحت نے ساتھ دیا۔ درگاہ آتے تھے اور 4-5 روز یہاں کے اوپر قیام کرتے تھے۔ 4-5 روز خطیب اکبر درگاہ عالیہ نجف ہند میں یہاں کے اوپر رہتے تھے، اور خالی رہتے نہیں تھے، سارے انتظامات دیکھتے تھے، مولویوں کے انتظامات دیکھتے تھے۔ اگر کوئی ذاکر نہیں آ پایا، وہ بیچ میں غائب ہو رہا ہے، تو اس دوران میرا بچپنا ہوا کرتا تھا، تو اس وقت وہ اس مجلس کو خود خطاب کر دیا کرتے تھے اور پوری طریقے سے کمیٹی کے ساتھ میں تعاون کیا کرتے تھے۔ ایک خاص بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس وقت قوم کے حالات بڑے خراب ہوا کرتے تھے اور بڑی مارا ماری تھی، تو ایک مجلس ہوتی تھی جو صرف مشہوری ہو گئی تھی، چندے کی مجلس۔ تو اس چندے کی مجلس کو خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب خطاب کیا کرتے تھے، اور وہ وہاں کے اوپر بولی لگاتے تھے ممبر کے اوپر۔ جیسے کسی نے دیسی گھی 1 کلو درگاہ کو نیلام کیا، 1 کلو دیسی گھی کو انہوں نے بیچنا شروع کیا تو 38,000 روپے تک کے بیچا۔ جیسے ہاتھ کی انگوٹھی کسی نے ان کو دی تو اس انگوٹھی کو انہوں نے نیلام کیا، اور اس سے جو رقم آئی وہ رقم درگاہ کو دے دی گئی۔ تو اس طریقے سے وہ مجلس کا نام ہی چندے والی مجلس پڑ گیا تھا، اور 3-3 4-4 گھنٹے وہ اس مجلس کو خطاب کرتے تھے، اور مجلس کے بیچ میں انٹرول ہوا کرتا تھا، اور انٹرول کے بعد مجمع اسی جوش کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا تھا جیسے انٹرول سے پہلے مجمع بیٹھا رہتا تھا۔ تو اب اس وقت ان کی کمی یہاں پر بڑی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ یہ پہلا سال ہے کہ خطیب اکبر درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی پورہ میں ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔
لہذا میں کمیٹی کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کروا رہے ہیں اور انہوں نے یہاں ایک جلسے کا بھی انعقاد کیا ہے۔